یاد رکھو عزیزان ملت، اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب بلاوا آ جائے، کب چراغ گل ہو جائے. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جئیں گے، یہاں پر قتل کر کے جئیں گے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عزیزان ملت کہ جب یہ لوگ قتل کرتے ہیں تو ان کا نام بھی پڑ جاتا ہے، ان کی شہرت اتنی ہو جاتی ہے کہ کوئی بولتی ہے کوٹ مرڈر. اب کشن باغ کا نام آئے گا شادی خانہ مرڈر. کوئی 100 روپے کا مرڈرر بھی ہے، یعنی 100 روپے پہ بحث ہوئی، قتل کر دیا. اب وہ بھوانی نگر میں جن لوگوں نے قتل کیا وہ اپنے آپ کو پکار رہے ہیں پاکٹ پلیئر مرڈرر. آپ اندازہ لگائیے کیا یہ جینے کا طریقہ ہے؟ حدیث شریف میں آیا عزیزان ملت کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو مذاق سے بھی ہتھیار اس کی طرف اٹھا کر دکھاتا ہے تو اسی وقت فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اسی وقت فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. وہ فرشتے اگر جب لعنت بھیجیں گے اس پر تو کون سی اس کی دعا قبول ہوگی؟ وہ کون سی کامیابی دنیا میں اور آخرت میں حاصل کرے گا؟ ہمارا مزاج یہ بن چکا عزیزان ملت کہ ہم کو اللہ کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہے. ہم یہ ہرگز نہیں ماننے کو تیار نہیں ہے کہ خبر میں حساب کتاب ہوگا، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، حشر کا میدان ہوگا اور سب کا حساب کتاب لیا جائے گا. ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ مارنا ہے، کیسے بھی مارنا ہے، مار دوں گا اس کو. یاد رکھو اللہ سے ڈرو. تم اگر کسی کو مار کر یہ سمجھ رہے ہو بہت بڑا کام کیے، اگر تم عزت کی زندگی یا طاقت یا عہدے پر ہو تو یاد رکھو وہ عارضی ہے. جن لوگوں کو تم نے مارا یقیناً اس کی بیوہ روز تمہارے لیے بدعا کرتی ہوگی، مرنے والے کی ماں تم کو کوستی ہوگی. اور جب کوئی مظلوم دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو یقیناً وہ دعا قبول ہوتی ہے. کشن باغ میں جو 2 بچے مارے گئے اس میں ایک روڈی شیٹر مارا گیا، اس میں ایک معصوم بچہ بھی شامل تھا. اس کی ماں دارالسلام کو آئی، آ کر اس نے مجھ سے کہا کہ اسد الدین اویسی صاحب میرا بچہ کیا غلطی کیا مجھے بتاؤ. یہ میرے گھر کا سب سے پہلا بڑا بیٹا، اس کے باپ کا انتقال اس کے بچپن میں ہو گیا. یہ دن بھر کام کرتا تو ہمارا گھر کا چولہا جلتا. اب آپ بتائیے کہ میں اپنی زندگی کیسے گزاروں؟ اگر میں اس عورت کو لا کر اگر ٹیپ کر کے اس کے الفاظ کو اس مجمع میں سناتا تو یہ تمام مجمع چیخے مار مار کر روتا. اس ماں کی تڑپ کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. وہ ماں آج بھی کہہ رہی ہے کہ مجھے میرا بچے کا چہرہ نظر آتا ہے کہ کیسے ظالموں نے اس کی گردن کو کاٹ دیا، اس کے پیٹ کو کاٹ دیا. کیا یہ جینے کا طریقہ ہے؟ اور پھر ہم یہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے رمضان سے لے کر اب تک 10.5 مہینے میں میرا حساب ہو سکتا ہے غلط ہوگا مگر کم سے کم اگر میں تم کو فگر دوں گا تو 35 مسلمانوں کا قتل 10.5 مہینے میں ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا. 35 مسلمان جس میں 2 عورتیں بھی شامل ہیں. میں مرنے والوں کے کردار پر کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بہت گناہ کیے، تکلیف دیے ہوں گے، مگر کیا جان لینے کا حق ہم کو حاصل ہے؟ پھر یہ انڈین پینل کوڈ کیوں ہے؟ یہ عدالت کیوں ہے؟ یہ جمہوریت میں پولیس کیوں ہے؟ سب ختم کر دیں گے، جنگل راج ہو جائے گا، ہم ایک دوسرے کو ماریں گے انتقام کے جذبے کے ساتھ. کوئی میری آنکھ نکالے گا، آپ دوسرے کی آنکھ نکال دو، ساری دنیا اندھی ہو جائے گی، قصہ ہی ختم ہو جائے گا نا. انسانیت چلے گی کیسا؟ معاشرہ کیسے چلے گا؟ کچھ تو اصول ہونے چاہیے. اور ہم یہ سمجھتے نہیں ہمارے لیے کوئی اصول نہیں، میں سب سے بڑا بھائی، میں سب سے بڑا پہلوان. عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ تمام لوگوں کو ایک فکر دینا چاہ رہا ہوں، میں کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے احساس اور شعور پر دستک دے سکوں. اگر فرض کریے یہ 7 قتل جو پچھلے 1 مہینے میں ہوئے، اگر یہ 7 قتل کسی غیر قوم کے لوگ کر دیتے
تو کیا آپ میں غصہ نہیں آتا؟ کیا آپ غصے سے آپے سے باہر نہیں ہو جاتے؟ کیا آپ جذبات سے مغلوب نہیں ہو جاتے کہ کیسا ایک غیر قوم کا شخص ہمارے بھائی کو مارا؟ میں آج آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر آج آپ میں غصہ کیوں نہیں ہے؟ آج آپ جذبات سے مغلوب کیوں نہیں ہیں؟ آج کیوں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آتا؟ آج کیوں تم سر پٹک کر نہیں روتے؟ آج کیوں تم غصہ اپنا اظہار نہیں کرتے غصے کا؟ تو معلوم ہوا کہ ہمارا مزاج گرامی یہ بن چکا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ مارنے والا مسلمان ہے، مرنے والا بھی مسلمان ہے، تو میں غصے کا اظہار نہیں کروں گا۔ اگر غیر قوم کا مارے گا تو اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، بسوں کو جلا دوں گا، پولیس پر حملہ کر دوں گا، مگر مسلمانوں تمہارا غم اور غصہ کیسا غصہ ہے یہ مجھے بتاؤ کہ مسلمان جب اپنے بھائی کو مار رہا ہے تم غصے کا اظہار کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تم کون سی زندگی گزار رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہمارے احساس کو؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سوچ غلط ہے، اس کو بدلنا پڑے گا کہ مارنے والا کوئی بھی ہو، مرنے والا تو ہمارا بھائی ہے، مرنے والا تو کوئی مسلمان ہے۔ اگر مرنے والے کے گھر میں جھانک کر تم دیکھو گے تو ہو سکتا ہے کسی کی تمہاری بہن بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، ایک ماں کی کوکھ ویران ہو گئی، وہ گھر تباہ و تاراج ہو گیا۔ اور اکثر گھر ایسے ہی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد برائیاں شروع ہو جاتی، بھیک مانگتے ہیں اس گھر کے لوگ، مقدمہ لڑنے کی ان کے پاس سکت نہیں رہتی، اور ظالم قتل کرنے کے بعد پورے پیسے رکھ کر قتل کرتا ہے، یا پھر جو قتل کرواتا ہے اس سے پوری نقد رقم وصول کرنے کے بعد قتل کرتا ہے، جس میں منصوبہ بنانے والے اس سے کہتے ہیں یہ مارنے کے پیسے، یہ کورٹ کے پیسے، یہ پولیس کو رشوت دینے کے پیسے۔ اور ہمارا مزاج یہ ہے، یہ ماحول ایسا بن چکا عزیزان ملت کہ قتل کرنے کے بعد پہلا فون ٹیلی فون قاتل اگر کرتا ہے تو میتری کمیٹی کے لوگوں کو ان کو کر کے بولتا ہے، پھر میتری کمیٹی کے لوگ جا کر ہر پولیس اسٹیشن میں ایک کلیکٹر ہوتا ہے۔ میں جب شروع MLA بنا آج سے 15-16 سال پہلے، تو میرے پاس کئی پولیس کے کانسٹیبل آئے تھے، آ کر کہا کہ صاحب ہمارے پولیس اسٹیشن میں مجھے کلیکٹر کا مقام دلا دیجیے۔ میں تعجب کر رہا تھا کہ یہ پولیس کا کانسٹیبل ہے، اس کے پاس IAS کی ڈگری نہیں ہے، یہ کیسا کلیکٹر بنے گا؟ تو بعد میں اس نے کہا نہیں صاحب وہ IAS نہیں ہے، وہ کلیکٹر نہیں ہے، یہ کلیکشن کی بات کر رہے ہیں۔ پولیس کے انسپکٹر صاحب سے بات ہوتی ہے، انسپکٹر صاحب کا پہلا جملہ قاتل سے ہو یہ کہتے ہیں، گالی دے کر اس سے کہتے ہیں کہ مارنا تھا تو میرے لیمٹ میں کیوں مارا، دوسری جگہ جا کے مارنا تھا۔ پھر بات چیت ہوتی ہے، پیسے طے ہو جاتی ہیں، اور انسپکٹر صاحب کہتے ہیں ہتھیار لے کے آ، وہ کپڑے بھی لے کے آ میرے پاس۔ پھر اخبار میں ایک فوٹو آ جاتی کہ قاتل پکڑا گیا، اور پھر پولیس اسٹیشن میں ایسی او بھگت اس کی ہوتی ہے کہ ہوٹل کی بریانی، چائے، بسکٹ، پانی، سگریٹ، گٹکا، یہ تمام پولیس اسٹیشن میں فراہم کی جاتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان چیزوں کی طرف آپ اور ہم کو توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کتنا اثر پڑے گا، مگر کم سے کم بحیثیت ایک مسلمانوں کے خادم کے میں تو اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، تاکہ کل کے دن میری پوچھ نہ ہو جائے۔ کم سے کم میں اپنا فرض تو ادا کر رہا ہوں، تم سے کہہ کر اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ کل سب سے زیادہ پوچھ ہم تمام کی ہونے والی ہے تم سے بڑھ کر۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا حساب کتاب لیا جائے گا تو اللہ کے پاس سب سے زیادہ پوچھ ہم تمام لوگوں کی ہوگی کہ بتا تو نے کیا کیا، میں نے تجھ کو عزت سے نوازا، میں نے تجھ کو مقام دیا، تو نے کیا کیا؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں کم سے کم اپنی زبان سے تو تمہارے سامنے حقائق کو بیان کر رہا ہوں۔ جو لوگ منصوبہ بناتے ہیں قتل کا، سن لو
حدیث شریف میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کے 70 حصے بنایا اور ایک حصہ جہنم کا اس میں قاتل کو ڈالا جائے گا اور جو 69 حصے ہیں اس میں سازش اور منصوبہ کرنے والوں کو ڈالا جائے گا. جو لوگ منصوبہ بناتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر تم اتنے ہمت والے ہو تو تمہارے گھر کے باورچی خانے میں جاؤ, گیس کا سلنڈر آن کرو, گھر کے چولہے میں آگ لگاؤ اور صرف 20 سیکنڈ کے لیے, 20 سیکنڈ بھی نہیں 10 سیکنڈ کے لیے آگ کے اوپر اندر بھی نہیں اپنے ہتھیلی کو رکھ کر دیکھ لو. تم اگر 10 سیکنڈ تک اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے تو تم اس جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے جو ہزاروں لاکھوں سالوں سے جل رہی ہے. حدیث شریف میں آیا کہ جل جل کے اس کا کئی رنگ تھے, اب جل کے اس کا رنگ کالا ہو گیا, اس کا رنگ کالا ہو گیا. جو لوگ سازش اور منصوبہ بناتے ہیں تیار ہو جاؤ, اللہ تم کو معاف نہیں کر سکتا, معاف نہیں کرے گا. اللہ غفور الرحیم ضرور ہے, میں نہیں جانتا, مگر حدیث کی روشنی میں, قرآن کی آیات کی روشنی میں اللہ یہ فرما دیا کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, ان چیزوں پر غور کرو. یہ جلسے ہوتے رہیں گے مگر ایک دوسرے کا قتل کرنا یہ کون سی اچھی بات ہے کہ تم مار رہے ہو, مر رہے ہیں. ارے ہمارے بہت سے مسائل ہیں, بچے پریشان ہیں, غربت ہے, گھر میں کھانے کو کھانا نہیں ہے, بچوں کی تعلیم کی فیس کا انتظام نہیں کر سکتے. بچے آج پڑھنا چاہتے ہیں. آج آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ہندوستان کی آبادی 60% ہندوستان کی آبادی 40 سال سے کم عمر کی ہے. ہمارے ملک میں ایوریج ایج عمر 22 سال کی ہے. یعنی یہ نوجوان اگر آج اس ماحول میں پنپیں گے, اس ماحول میں زندگی گزاریں گے تو وہ کون سی انسانیت کا پیغام لے کر آگے بڑھیں گے؟ وہ حیوانیت کو دیکھ رہے ہیں. اس ماحول کو دیکھ کر یقیناً ان کے دل و دماغ پر اثر پڑے گا. اور میری اس بات کو تم یاد رکھو کہ آج اگر تم خاموش رہو گے تو کل اگر حیدرآباد میں خدا نہ خواستہ ایک فساد اور کرفیو کا ماحول پیدا ہو جائے گا تو کیا تم میں اتنی ہمت ہوگی اپنے گھروں کا تحفظ تم کر سکو گے؟ کیا تم میں اتنی طاقت ہوگی کہ تم اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر ظالموں سے مقابلہ کر سکو گے؟ نہیں کر سکو گے. اس لیے نہیں کر سکو گے کہ جب تم اندر سے ٹوٹ چکے, جب تم اپنے بھائی کے قتل کو برداشت کر چکے تو تم میں کون سی ہمت رہے گی؟ کہاں تمہارا ضمیر مر چکا ہوگا, تمہارا ضمیر مردہ ہو چکا ہوگا. اسی لیے عزیزان ملت, یہ دیمک کی طرح ہمارے جذبات کو, ہماری طاقت کو, ہماری ہمت کو کھا رہے ہیں. اور اس پس منظر میں اکبر الدین اویسی کے حملے کو سامنے رکھو. اکبر الدین اویسی پر حملہ منصوبہ بنائے کون؟ منصوبہ بنانے والے عزیزان ملت, سازش رچانے والے اخبار کے ایڈیٹر حضرات. یہ جن لوگوں نے اکبر الدین اویسی کے حملے میں حصہ لیا, ان کو معاشرے میں اگر کسی نے مقام دیا تو یہی ایڈیٹر حضرات, ان کو ساتھ لے کر پھرے یہی ایڈیٹر حضرات. یہ الیکشن میں اکبر الدین اویسی کے خلاف الیکشن ایجنٹ تھے یہی حضرات. ان کے ساتھ پھولوں کا ہار پہنے یہی حضرات. اکبر الدین اویسی پر اگر حملہ ہوا اور اگر خدا نہ خواستہ اکبر الدین اویسی اس حملے میں ختم ہو جاتے تو اس اکبر الدین اویسی کی موت کا فائدہ کس کو ہوتا؟ خدا نہ خواستہ کس کو فائدہ ہوتا؟ فائدہ سنگھ پریوار کو ہوتا, فائدہ RSS کو ہوتا, فائدہ وشوا ہندو پریشد کو ہوتا, فائدہ بجرنگ دل کو ہوتا, فائدہ ان ظالم پولیس کے عہدیداروں کو ہوتا جو اکبر الدین اویسی کی اسمبلی کی تقریر سے ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ مکہ مسجد, گوکل, لمبنی پارک کے بم بلاسٹ کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی نے
कांग्रेस की मौजूदा हुकूमत को मजबूर किया कि तुमने गलती की हमारे मुस्लिम बच्चों को गिरफ्तार करके। ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट, आंध्र प्रदेश माइनॉरिटीज कमीशन की रिपोर्ट, सीबीआई की तहकीकात से साबित हुआ कि मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट असीमानंद ने किया, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने किया। ये तमाम के तमाम उन दहशतगर्द तंजीमों से इनका ताल्लुक है जिनका लिंक जाकर संघ परिवार से मिलता है। ऐवान असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी ने खड़े होकर हुकूमत से मुतालबा किया कि माफी चाहना पड़ेगा। किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर खड़े होकर कहते हैं कि हमसे गलती हुई है, हम माफी चाहते हैं। हिंदुस्तान के दीगर रियासतों में फसाद हुए, बंबई का हौलनाक फसाद बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद, गुजरात का हालिया फसाद, उत्तर प्रदेश के कई मुकामात पर फसाद हुए और कई तहकीकाती रिपोर्टों ने कह दिया कि मुसलमानों ने नहीं किया बल्कि मुसलमान मजलूम थे। तो क्या किसी इन रियासत में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने या मौजूदा चीफ मिनिस्टर ने ये खड़े होकर कहा कि हमसे गलती हुई? नहीं हुई। अकबरुद्दीन ओवैसी और अराकीन असेंबली ने मजबूर किया। तो पुलिस के आला ओहदेदार चरागपा हो गए, उनके सीने पर सांप लौटने लगा कि एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चीफ मिनिस्टर को मजबूर कर दिया झुकने के लिए। वो जो बच्चे जब सुनकर दारुसलाम को आए, जिनको गोकुल और लुम्बिनी मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट के बाद उनको कई कई दिन तक शहर हैदराबाद से दूर किसी फार्म हाउस पर उनको बरहाना करके उनके जिस्म के नाजुक हिस्सों पर इलेक्ट्रिक का शॉट दिया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, उनके कान के करीब पुलिस के रिवाल्वरों को रखकर गोलियां चलाई गईं। वो बच्चों ने आकर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमको तकलीफ जो दी गई वो तकलीफ तो वापस नहीं आ सकती। हमारी इज्जत की मिट्टियां मलीद कर दी गई, हमारी इज्जत को नीलाम कर दिया गया, वापस नहीं आ सकती। मगर कम से कम हमको इस बात का इत्मीनान तो है कि हुकूमत ने अपनी गलती का इकरार किया, हुकूमत ने अपनी गलती का इकरार किया। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, किसको नुकसान होगा? गरीब मुसलमान को नुकसान होगा। वो गरीब मुसलमान जो हर रोज उसके लिए एक जुस्तजू का दिन होता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है। अकबरुद्दीन ओवैसी पर हमला क्यों? कि अकबरुद्दीन ओवैसी के हलके में करीब 75 एकड़ जमीन गवर्नमेंट की जमीन है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने इलेक्शन के मुहिम के दौरान यह वादा किया कि मैं मुंतखब होने के बाद मेरे हलके में जो जमीन है गवर्नमेंट की, वहां पर मैं गरीब मुसलमानों के लिए हाउसिंग स्कीम को बनाऊंगा। क्या यह बात हकीकत नहीं अजीजान मिल्लत कि आज अगर हम अपने इलाकों का सर्वे करा लें तो करीब 40 से 50% मुस्लिम घराने ऐसे निकलेंगे गरीबों के जिनके पास जाती घर नहीं है। आज के इस महंगाई के दौर में एक गरीब क्या कमाएगा? एक गरीब क्या खाएगा? एक गरीब कौन सा घर का किराया देगा? आप खुद सोचिए, क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने गलती की कि नहीं मेरे इलाके में घर बनने चाहिए, 15 से 20 हजार घर बन सकते वहां पर? मैं चीफ मिनिस्टर से मिलकर आया, हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो 75 एकड़ जमीन जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हाउसिंग बोर्ड को दी, उसको बल्दिया हैदराबाद को देकर वहां पर गरीब मुसलमानों के लिए हाउसिंग स्कीम का आगाज किया जाए। और हम उस वक्त तक इंशाअल्लाह ताला खामोश नहीं बैठेंगे जब तक कि वहां पर गरीब मुसलमानों के लिए हाउसिंग स्कीम का आगाज नहीं होता। हाउसिंग स्कीम का आगाज होना जरूरी है। हमारा फरीजा है बहैसियत एक अवामी नुमाइंदे के कि हम मुसलमानों की तकलीफ को कम कर सकें। हम गुर्बत का खात्मा अगर नहीं कर सकते तो कम से कम उनके बहते हुए आंसू को तो हम पहुंच सकते हैं। हम कम से कम उनका हाथ तो पकड़ कर कह सकते हैं कि हिम्मत मत हार, हम तुम्हारे साथ हैं। गरीब को क्या चाहिए? गरीब को किसी के पैसों की जरूरत नहीं है। अगर कोई गरीब को उसके मुश्किल वक्त में उसका हाथ पकड़ कर कोई उससे कहे कि हिम्मत मत हार, अल्लाह है, उस गरीब के जिस्म में एक नई जान पैदा हो जाती। क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने गलती की? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ यह हमला
یہ حملہ اکبر الدین اویسی کے خلاف نہیں ہے، یہ حملہ ہر مسلمان کے خلاف ہے، یہ حملہ ہر اس شخص کے خلاف ہے جو تشدد کے خلاف ہے، یہ حملہ ہر اس شخص کے لیے ہے، اس شخص پر کیا گیا جو اللہ اس کے رسول کو ماننے والا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حملہ کرنے کی کیا وجہ؟ الیکشن ہوئے، عوام نے اپنا فیصلہ دیا، ہم عوام کے فیصلے کو قبول کرنا چاہیے۔ آپ نے اپنے مہم کا آغاز کیا 2006 سے، بلکہ اس سے پہلے سے اردو اخبارات ریکیک حملے مجلس اتحاد المسلمین پر کیے۔ سالار ملت دواخانے میں زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، تو ایک اخبار نے اپنی ہیڈ لائن میں لکھا کہ فلاں کوئی چور تھا جو نہرو زوالوجیکل پارک میں شیرنی کو مارا، وہ پکڑا گیا، تو اخبار کے ایڈیٹر صاحب نے اپنی اخبار میں ہیڈ لائن لکھا کہ چوروں کا سلطان صلاح الدین گرفتار۔ مجلس نے صبر کیا۔ دوسرے اردو اخبار روز اکبر الدین اویسی کے خلاف کارٹون، لوگوں نے جا کر، نوجوانوں نے جا کر اکبر الدین اویسی سے کہا کہ آپ کا اخبار ہے، آپ کیوں نہیں اس میں ان لوگوں کا کارٹون شائع کرتے؟ اکبر الدین اویسی نے کہا کہ نہیں، ڈنمارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اگر ہم ان کا کارٹون چھاپیں گے ایڈیٹر صاحب کا، تو پھر ہم کیسے ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے جو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ سالار ملت کا انتقال ہوا، مرحوم قائد کا انتقال ہوا، ہم نے آ کر کہا آپ سے کہ اپنی دکانیں مت بند کرو، رمضان کا مہینہ ہے، ایک غریب فٹ پاتھ پر بیٹھ کر یہی مہینہ ہے کاروبار کرنے کا، دکانیں کھلی رکھو۔ اکبر الدین اویسی پر حملہ ہوا، میرا ایم ایل اے زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا تھا، ڈاکٹرز آپریشن کر رہے تھے، 11 لیٹر خون اکبر الدین اویسی کو دیا گیا۔ ایک انسان کے جسم میں 4.5 لیٹر خون ہوتا ہے۔ میں آپریشن تھیٹر کے باہر سے میرے ایم ایل اے کے جسم کو دیکھ رہا تھا کہ ڈاکٹرز خون دے رہے ہیں تو اکبر الدین اویسی کے پیٹ سے خون نکل جا رہا ہے، اکبر الدین اویسی کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے۔ آپریشن تھیٹر نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ ایسا نظر آ رہا تھا کہ وہاں پر ہم نے 5-6 بکروں کو ذبح کر دیا، پورا خون ہی خون، پوچھ رہے ہیں خون اور خون دے جا رہے ہیں۔ میں باہر نکل کر آ کر کہا کہ بحیثیت صدر مجلس میں تم سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی دکانیں مت بند کرو، تشدد مت کرو، کوئی حملہ نہیں ہوگا کسی کے اوپر، تم صرف اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ ہم نے صبر کیا۔ بتائیے کیا ہم نے غلطی کی؟ چیف منسٹر کو بلایا، نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن کا ایک اسکول چندرائن گٹا حلقے میں بنایا جا رہا ہے، اور اس اسکول کے تحت عزیزان ملت جو ہمارے نوجوان بچے 10ویں جماعت پاس کر کے تعلیم چھوڑ دیتے ہیں، ان کو وہاں پر الیکٹریشین کی ٹریننگ دی جائے گی سرٹیفکیٹ کے ساتھ، پلمبر کی ٹریننگ دی جائے گی سرٹیفکیٹ کے ساتھ، گھروں کو پینٹ کرنے کی ٹریننگ دی جائے گی سرٹیفکیٹ کے ساتھ، 15 کورسز ہیں سرٹیفکیٹ کے ساتھ ٹریننگ دی جائے گی، تاکہ یہ لوگ خود روزگار اپنا کا انتظام کر سکے۔ کیا یہ ہم نے غلطی کی؟ آپ کے ملک پیٹ اسمبلی حلقے میں لوگوں نے کہا کہ ہمارے اولڈ ملک پیٹ میں باغ جہاں آرا میں چھوٹی بسز نہیں آتی، ہم کو تکلیف ہوتی ہے۔ معصوم بچوں نے کہا کہ اسکول کو جانے کے لیے دور دور تک پیدل جانا پڑتا، چھوٹی سٹوین کی بس کا انتظام کیا۔ کیا ہم نے غلطی کی؟ یونانی دواخانہ بن کے 50 سال ہو گئے، بلڈنگ مخدوش ہو گئی، مجلس نے نمائندگی کی، 4.5 کروڑ روپے منظور کروائے۔ کیا مجلس نے غلطی کی عزیزان ملت؟ حیدرآباد میں پچھلے سال فساد ہوا، بچوں کو گرفتار کیا گیا، کتنے 70 بچوں کو گرفتار کیا گیا، 50 لاکھ کا بیل کا انتظام مجلس اتحاد المسلمین نے کیا۔ کیا کوئی اٹھ کر کہہ سکتا ہے کہ ہم نے کسی ہمارے بڑے سرمایہ دار کے پاس جا کر ان سے کہا ذرا پیسے دیجئے بچوں کو بیل کا انتظام کرنا ہے؟ ہم نے نہیں پوچھا، ہم نے کہا یہ ہمارے بچے ہیں، ان لوگوں نے کوئی جرم نہیں کیا، اور میں تو سلام کرتا ہوں ان بچوں کو، ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ ان ظالموں سے بہتر ہیں، وہ ان روڈی شیٹروں سے بہتر ہیں، وہ ان قاتلوں سے بہتر ہیں۔
کم سے کم غیرت ایمانی کا ان لوگوں نے مظاہرہ کیا. جب سنگ پریوار کے لوگ ہمارے گھروں کو, ہمارے اللہ کے گھر کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو یہ بچے سینہ تان کر سامنے آ کر کھڑے ہو گئے کہ نہیں, جب تک میں زندہ رہوں گا میرے اللہ کے گھر پر آنچ آنے نہیں دوں گا. مجلس نے ان کا ساتھ دیا. کیا ہم نے غلطی کی؟ ان کے معصوم ماں باپ کو اسدالدین اویسی سلام کرتا ہے کہ انہوں نے ایسے بہادر بچوں کو پیدا کیا, کیسے جیالوں کو پیدا کیا. میں سلام کرتا ہوں ان ماؤں کو جنہوں نے ایسے بہادروں کو پیدا کیا. یہ پہلوان ہے کہ وقت آیا تو سامنے کھڑے ہو گئے. میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جو گجرات کی جیلوں میں آج بھی ہیں. ان کا کیا جرم تھا؟ جب گجرات کی سرزمین پر گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا تو یہ لوگ اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے. 6 سال 5 سال جیل میں گزارے. مجلس نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. کیا ہم نے غلطی کی؟ کیا ہم نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا؟ کیا ہم نے غلطی کی؟ بتاؤ مجھے. آج بھی ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑے, نہ کل بھی چھوڑیں گے. ایک ایک آدمی کو چھڑا کے لائے اور انشاءاللہ لا کے رہیں گے. عبد القدیر جیل میں کوشش کر رہے ہیں, ہم کو کامیابی نہیں ملی, اقرار کرتا ہوں, مگر پیرول پر لاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. کیا ہم نے غلطی کی؟ کیا ہم کو مار دیا جائے؟ بتاؤ عزیزان ملت, مجلس اتحاد المسلمین, ارے تم مجھے مارنا چاہتے مار لو, مجھے میری جان کی پرواہ نہیں ہے, یقیناً نہیں ہے. مجھے اپنی موت کا ڈر نہیں ہے. مجھے ڈر اگر ہے تو جس دن تم مجھے خبر میں ڈالو گے اس وقت کا مجھے ڈر ہے کہ حساب کتاب ہوگا, سوالات کیے جائیں گے. مجھے موت کا ہرگز ڈر نہیں ہے. مگر عزیزان ملت اسلامیہ, جو لوگ آج اکبر الدین اویسی کے حملے کی تائید کر رہے ہیں, کس بنیاد پر تائید کر رہے ہیں آپ؟ مخالفت کرو, جمہوریت میں تم کو پورا اختیار ہے. ہم اعظم پورہ کے اس حلقے سے کامیاب نہیں ہوئے تو دنیا تو ختم نہیں ہوئی. عوام نے فیصلہ دیا, ہم نے قبول کیا. کیا ہم پیچھے ہٹ گئے؟ نہیں ہٹے پیچھے. کیا قتل کر دینا, مار دینا, کن الیکشن ہار گئے مار دیں گے؟ یاد رکھو, اگر یہ مزاج گرامی رہے گا تو جمہوریت ختم ہو جائے گی. حیدرآباد نہیں رہے گا. یہ اولیاء اللہ کی سرزمین ہے, یہ اہل دل کی سرزمین ہے, یہ توحید پرستوں کی سرزمین ہے, یہ غیور مسلمانوں کی سرزمین ہے. اس سرزمین کے گلی کوچوں میں قرآن اور اللہ کے رسول کے ذکر کی آوازیں آنے والی سرزمین ہے. یہ سرزمین پر ظالم لوگ نہیں چل سکتے. یہ سرزمین قاتلوں کی سرزمین نہیں ہے. اگر ہم بھی جواب دیتے تو پھر حیدرآباد میں جمہوریت نہیں رہتی, حیدرآباد رائل سیما بن جاتا. ہم صبر کیے, ہم اپنے سینے پر پتھر رکھ کر. بحیثیت صدر میں نے صبر کیا. یہ میرے ایم ایل ایز کی تم دل کی بات نہیں جانتے. ایک ایک ایم ایل اے کتنا تکلیف میں تھا, میرا ایک ایک رکن بلدیہ کتنی تکلیف میں تھا. سرزمین حیدرآباد, آندھرا پردیش, دنیا کا ہر باشعور اور غیور مسلمان کی آنکھ میں آنسو تھے کہ کیا ہوا, کیوں ہوا. ہم نے صبر کیا, سینے پر پتھر رکھا. لوگوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ جواب دو اسد صاحب, خاموش مت بیٹھو, آپ نہیں جانتے, آپ خاموش بیٹھیں گے تو ہمت بڑھ جائے گی. میں نے کہا نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں جواب دیا جائے گا. ہم اللہ سے اپنے مقدمے کو رجوع کریں گے. اللہ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے, اور اگر کوئی ہمارا مخالف ہماری خاموشی کو کمزوری سمجھ رہا ہے تو بہت بڑی بھول کر رہا ہے, وہ بہت بڑی بھول کر رہا ہے. مجلس اتحاد المسلمین کی خاموشی میں کمزوری نہیں ہے. مجلس اتحاد المسلمین کی خاموشی میں ایک حکمت ہے. وہ حکمت تم کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ تم ابھی بچے ہو سیاست کے. تمہارے لیڈر صاحب کو کوئی سیاست کرنا آتا, نہ سیاست کیا ہے ان کو نہیں معلوم. صرف انتقام کی آگ میں بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں. ہم اپنی حکمت سے کام لیے, اللہ کی بارگاہ میں اپنے معاملے کو رجوع کر دیے. اکبر الدین اویسی پر حملہ ہوا, میں نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ, یہ جان تیری دی ہوئی ہے,
یہ جان تیری دی ہوئی ہے، تو میرے رکن اسمبلی کی جان کو بچا لے۔ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ اسد صاحب 10% چانس بھی نہیں ہے، پھر ڈاکٹروں نے آ کر کہا، افسر خان پاشا قادری گواہ ہے کہ صاحب اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، میڈیکلی جو کرنا تھا کر چکے۔ میں نے کہا تم کیا کر سکتے مجھے معلوم ہے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کرنا ہے تو اللہ کو ہی کرنا ہے، اللہ اگر چاہے گا تو ضرور زندگی دے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی اور بات ہوگی۔ ہم نے اپنے معاملے کو اللہ سے رجوع کیا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے نمازیں پڑھی، دعا کی، ختم قرآن کا اہتمام کیا، ختم بخاری کا اہتمام کیا، قصیدے برد شریف کی محفل منعقد کی، اہل اللہ کے پاس جا کر کہا کہ دعا کریے۔ آج بھی اہل اللہ اہل دل زندہ ہیں، ہماری آنکھ ان کو نہیں پہچان سکتی، وہ الگ بات ہے، وہ دعاؤں میں مصروف ہو گئے۔ ہزاروں لاکھوں ہماری مائیں جن کو ہم نہیں جانتے، جن کی آنکھوں میں آنسو تھے، انہوں نے اکبر کو اپنا بیٹا سمجھا، اکبر کو اپنا بیٹا سمجھا، دعا کی۔ بزرگوں نے کہا کہ سالار زندہ نہیں ہے مگر اس بچہ میرے بیٹے کے برابر ہے، میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ بچیوں نے کہا کہ میرا بھائی ہے، میں اس کے لیے دعا کروں گی۔ مظلوموں نے کہا کہ یہ طاقت ہے ظالموں کے خلاف، اس کو زندہ رکھ یا اللہ۔ اللہ نے ہم تمام کی دعاؤں کو قبول کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آج کوئی خوش ہے تو کون خوش ہے؟ خوش ہے تو تسلیمہ نسرین خوش ہے۔ اکبر الدین اویسی کے اوپر حملہ ہوا تو تسلیمہ نسرین نے ٹویٹر پر، انٹرنیٹ پر کہا کہ یہی اکبر الدین اویسی تھا جس نے جب مجھ پر حملہ ہوا مجلس کے اراکین اسمبلی کی طرف سے تو یہ اس نے حملہ کروایا تھا، اس نے میرے سر کی قیمت لگائی تھی، آج میں خوش ہوں کہ تشدد کا شکار ہو گیا۔ آج جو لوگ ان ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں، میں تم سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے الفاظ کو واپس لو۔ کیا تم تسلیمہ نسرین کے سگے بھائی بننا چاہ رہے ہو؟ اگر تم تائید کر رہے ہو اس حملے کی تو پھر یقیناً تم نسلی طور پر، سوچ کے اعتبار سے تم تسلیمہ نسرین کے بھائی ہو، تم تسلیمہ نسرین کے باپ ہو، تم تسلیمہ نسرین اور تمہارا سب چیز ایک ہے۔ تسلیمہ نسرین بہت خوش ہوئی، سنگ پریوار کے لوگ بہت خوش ہوئے، ہمارے بعض جوہری کی دکانوں پر مٹھائیاں بانٹی گئیں، بعض علاقوں میں پٹاخے چھوڑے گئے، میں جانتا ہوں کہاں پر پٹاخے چھوڑے گئے، بعض جگہ پر تو گل پوشی کر دی گئی، اور یہ حسرات کو تو بڑی خواہش کہ کیسا بھی ایم ایل اے بن جانا، پھول کا ہار پہن لیے، پٹاخے پھوڑ لیے۔ میرے بھائی اکبر الدین اویسی ایسا نہیں جائے گا دنیا سے۔ اکبر الدین اویسی اللہ کے فضل و کرم سے زندہ تھا، صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غریب مسلمانوں کی دعا اس کے ساتھ ہے۔ اکبر الدین اویسی زندہ رہے گا، صحت کے ساتھ رہے گا، اور پہلے سے زیادہ جارحانہ موقف اختیار کرے گا۔ تم ناپاک ارادے کرتے رہو، تم منصوبے بناتے رہو، تم کیا کرنا چاہتے ہو میں جانتا ہوں۔ حملہ کریں گے، خون بہائیں گے۔ ارے نادانو، تم اسد الدین اویسی کو نہیں جانتے۔ اسد الدین اویسی تم سے کہہ رہا ہے، سن لو میرے اس الفاظ کو، کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری جانوں کو خرید لیا ہے جنت کے عوض۔ میرا کچھ بھی نہیں ہے، میری جان اللہ کی کے لیے، میری ہر چیز اللہ کے لیے، میری آل اولاد اللہ کے لیے۔ میرے اللہ، میں نے اپنا سر تیرے آگے جھکا دیا، اب یہ تیری شان کریمی رحیمی ہے کہ تو میرے سر کو کس جگہ ڈالتا ڈال دے، مگر یہ سر ظالموں کے آگے نہیں جھکا ہے، نہ جھکے گا کبھی۔ یہ سر ظالموں کے آگے کبھی نہیں جھکے گا۔
بہت سے لوگ آئے کہے، میں نے کہا نہیں، ہماری فطرت میں نہیں ہے، ہماری سوچ میں نہیں ہے، نہ ہماری سوچ میں ہے، نہ ہماری فطرت میں ہے کہ ہم ظالموں کے آگے سر کو جھکائیں گے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، عزیزان ملت اسلامیہ، چھوڑ دیجئے عزیزان ملت اسلامیہ، جو لوگ مجلس پر تانے مار رہے ہیں، کیا کیے، کیا کر رہے، ارے بے وقوفو، تم تاریخ اسلام سے واقف نہیں ہو، تم تاریخ اسلام کو جانتے نہیں ہو۔ ارے ہم جن کے نام لیوا ہیں، ہم جن کے نام کا صدقہ کھاتے ہیں، وہ بہت دور، بہت آگے، ہم ان کی پیروں کی دھول نہیں ہے، مگر ہم نام لیوا ہیں فاروق اعظم کے۔ ہم فاروق اعظم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، وہ فاروق اعظم جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ فاروق اعظم کو جام شہادت نوش فرمانا پڑا۔ وہ عثمان غنی جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ جن سے فرشتے شرماتے، ان کو جام شہادت نوش فرمانا پڑا۔ شیر خدا حضرت علی، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا مشکل کشا کو کوفہ کی مسجد میں اپنے خون میں غسل کرنا پڑا۔ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن کو زہر دے دیا گیا۔ نواز رسول شہزادہ جنت امام حسین نے کربلا کے میدان میں نہ صرف اپنی جان کو بلکہ اپنے خاندان کی جان کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ کیا باطل جیتا وہاں پر؟ نہیں، حق کی کامیابی ہوئی۔ جو لوگ مجھ پر تانے مار رہے ہیں، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ امام حسین کی زندگی میرے سامنے ہے۔ ہم درسگاہ حسینیت کے غلام ہیں، ہم درسگاہ حسینیت کے غلام ہیں۔ ہم حسینیت کا پرچم اٹھا کر باطل سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ امام حسین کربلا میں گئے تو مارنے نہیں گئے مسلمانوں، بچانے گئے تھے۔ اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو امام حسین نے بچایا۔ وہ ہاتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنبری زلفوں کو تھام رہے تھے، نواز رسول نے اسلام کی ڈوبتی کشتی کو پکڑ لیا۔ ہم بچانے گئے تھے، آج بھی ہم بچانے جائیں گے۔ ہم مارنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ہم مارنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ہم بچانے کے لیے آئے ہیں۔ دین اسلام انسانیت کو بچانے کے لیے آیا ہے، مارنے کے لیے نہیں آیا۔ امام حسین کی مثال ہمارے سامنے ہے مسلمانوں، کہ امام حسین نے سب چیز قربان کر دیا۔ ہم کٹ جاتے ہیں، اپنے سینوں کو کٹا دیتے ہیں، گردن کٹا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ شکست نہیں ہوئی، یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں قتل کر دیا، بہت اچھا کام کیا۔ میں جانتا ہوں تم لوگوں کو، تمہاری فطرت کو، تمہاری ایک ایک چیز سے میں واقف ہوں۔ اکبر الدین اویسی پر جن لوگوں نے حملہ کیا، مارچ 93 بمبئی میں بم بلاسٹ ہوا، جمعے کا دن، رمضان کا دن، رمضان کا مہینہ۔ ابو غنہ کا قتل چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن میں ہوا۔ روزے کی حالت میں ابو غنہ تھا، اس کی گردن کاٹ دی گئی۔ اور پھر یہاں پر شاکر اور فاروق کا خون کس نے کیا، ہم بھول گئے۔ شاکر کو رمضان میں مارا گیا قبرستان میں، فاروق کو چاقو مارا گیا تو کئی مہینے تک بیچارہ تکلیف میں رہا۔ تو کیا قتل کرنے والے آج بڑا سینہ تان کر پھرتے ہیں؟ ارے تم جانتے نہیں ہو کہ شاکر کی ماں روز، ہر پل، ہر گھڑی تم کو کیا بولتی ہے تمہارے بارے میں۔ شاکر کی ماں کو انصاف ملے گا تو حشر کے میدان میں ملے گا۔ فاروق کو قتل کرنے والے، یہ تم جان لو کہ آج تم عزت کی زندگی، نام نہاد عزت کی زندگی گزار رہے ہو۔
तुम जलील और रुस्वा हो रहे हो दुनिया में, तुमको इसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि तुम्हारे आंखों पर, तुम्हारे दिल पर पर्दा पड़ चुका है। इसीलिए वो कातिल और ये कातिल तमाम एक हो चुके हैं। ये कातिल दूसरी कातिल की मदद ही करता ना। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि शायर ने कहा कि सर कट जाने का मुझे गम नहीं है, गम ना हो जाए तेरी तलवार। सर कट जाने का मुझे गम नहीं है, गम ना हो जाए तेरी तलवार। अकबरुद्दीन ओवैसी पर तुमने हमला किया, 3 दिन के बाद जब वेंटिलेटर निकाला गया तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुझसे बुलाया। मैं जा नहीं रहा था, मेरे भी जज्बात हैं, मैं क्या कर सकता हूं, मुझ पे एक जिम्मेदारी है शरीयत की। ना मैं अपना गुस्सा दिखा सकता, ना आंख में आंसू ला सकता। मैं गया मिलने अकबरुद्दीन ओवैसी से, तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने कमजोरी से अपने हाथ को उठाया और कहा कि मेरे हाथ को पकड़ो। और इस मर्द मुजाहिद ने कहा कि भाई मैं आपके साथ हूं, आप हिम्मत मत हारो। बुज़दिलाना हमला मुझ पर किया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब तक आप जिंदा रहेंगे मैं आपके साथ सीने से खंदा मिलाकर खड़ा रहूंगा। मैं ताज्जुब कर रहा था इस शख्स के हौसले की, इस शख्स के हिम्मत की, कि आधा घंटा नहीं हुआ वेंटिलेटर निकालकर जबान से अल्फाज मुश्किल से निकल रहे हैं और यह कह रहा है कि हिम्मत नहीं हारना। और मुझसे कहा कि भाई मेरे सर पे हाथ रखो, आप मेरे बड़े भाई हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए तो शायर ने कहा कि अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। अरे तुम इतना हमला करके भी एक आदमी के अज़म को नहीं तोड़ सके। और मुझे पूरा भरोसा अल्लाह की जात पर कि अकबरुद्दीन ओवैसी सेहतमंद होकर आएंगे, पूरी सेहत के साथ आएंगे। एक और ऑपरेशन है आइंदा महीने पेट का ऑपरेशन होगा जुलाई के दूसरे तीसरे हफ्ते में। आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग आज तायीद कर रहे हैं, ये अखबार के एडिटर, इनमें इंसानियत नाम की चीज बाकी नहीं रही। आज तुम इख्तलाफ करो, करते रहो, मुझे इस बात का कोई शिकायत नहीं है, मगर क्या तुम में इंसानियत भी मर चुकी कि जिस शख्स के पेट पर 135 टाके लगाए गए, जिसके बाएं हाथ पर 29 वार किए गए, तुम उसके ताल्लुक से क्या क्या लिखते हो? क्या लिखते हो तुम उसके ताल्लुक से? ऐसा था 2 ग्रुपों की लड़ाई। आप अंदाजा लगाइए अजीजान मिल्लत, किधर लिख जा रहे हैं कौम को ये लोग। तुम तबाही और बर्बादी की तरफ कौम को लेकर जा रहे हो। एडिटर साहब, आप गरीब मुसलमानों के जज्बात से खेल रहे हैं। आप नहीं जानते, इन मुसलमानों के गम और गुस्से को नहीं देखा आपने। कहीं ऐसा ना हो जाए एडिटर साहब कि सरजमीन हैदराबाद में आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। कौम तंग आ चुकी है तुम्हारे इस बर्ताव से। आज कौम तैयार है इख्तलाफ को, सियासी इख्तलाफ को तैयार है, मगर यह कौन सा इख्तलाफ है कि तुम जान लेना चाहते हो, तुम मरवाना चाहते हो किसी को। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अकबरुद्दीन ओवैसी पर हमला, चंद्रायन गुट्टे में कब्रिस्तान की दीवार का इफ्तिताह हुआ 1 करोड़ की लागत से। 1 करोड़ की लागत से अकबरुद्दीन ओवैसी दीनी इज्तिमा था कुत्ता पेट में, मुंतजिमीन ने बुलाया। इंतजामात को देखकर हमारे कारपोरेटर रुकने बल्दिया मंसूर अवलगी के घर को गए, चाय बिस्किट का इंतजाम किया। जब गाड़ी में बैठकर निकल रहे थे, थोड़े ही फासले पर गए, एक शख्स मोटरसाइकिल पर आकर गाड़ी रोकता है और रोककर कहता है कि तुमसे बात करना है। अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं पहचाने इसको, गाड़ी रोक दिए, करीब आया और एक सत्तूर निकालकर बाएं हाथ पर 29 वार कर दिए। एक जालिम आया, रिवॉल्वर से फायर कर दिया, 2 गोलियां पेट में।
اکبر الدین اویسی لات مار کر اپنا دفاع کرتے ہیں تو دور جا کر گرتے ہیں دونوں بھی. اس سیٹ سے اس سیٹ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, زمین پر گر جاتے ہیں. تو ایک اور شخص آ کر بیس بال بیٹ سے پیروں پر مارنا شروع کرتا ہے. احمد بلالہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں, گاڑی پیچھے. منصور اولگی دوڑتے ہیں, محسن کسیری دوڑتے ہیں, منصور اولگی کا بھائی دوڑتا ہے, فیاض دوڑتا ہے, محمود دوڑتا ہے. 13 لوگ مل کر اکبر الدین اویسی کو گھیر لیتے ہیں. احمد بلالہ بھاگ کر جا کر جو ریوالور سے مارتا اس کے ریوالور کو پکڑ لیتے ہیں. منصور اولگی جو شخص اکبر الدین اویسی کے ہاتھ پر 29 وار کیا اس سے مقابلہ کرتے ہیں. محسن کسری دوڑ کر اکبر الدین اویسی کے قریب آ جاتے ہیں. احمد بلالہ اپنے گارڈ سے کہتے ہیں, جانی سے, کہ دیکھ اکبر صاحب کو دیکھ. اور کیا دیکھتے ہیں کہ جب تک اکبر الدین اویسی کے اوپر 18 بار چاقو سے 3 لوگ مار چکے پیٹ پر, اور یہ 4 بار سینے پر بیٹھ کر وار کرتا ہے. محسن کسری کو ایسا مارا کہ محسن کسری کا سر کے ساتھ نیچے گرتے ہیں. اور جب آخری وار گردن کے اوپر مارنے کی کوشش کرتا ہے تو ٹی وی کے ویژول میں آپ دیکھتے ہیں فیاض کہہ رہا ہے کہ دیکھ مار رہے اکبر صاحب کو. جانی اپنے سروس ریوالور سے شوٹ کرتا ہے, گولی چلاتا ہے. وہ شخص کو گولی لگتی, وہ نیچے گرتا, اٹھ کر بھاگتا ہے, 10 قدم پر جا کر گر جاتا ہے. ایڈیٹر صاحب لکھتے ہیں کہ وہ شخص شہید ہے. اخبار کے ایڈیٹر صاحب لکھتے ہیں کہ جو سینے پر بیٹھ کر 4 مرتبہ پیٹ پر وار کر چکا, اور ٹی وی 4 کے ویژول میں آواز ہے, تھوڑا سلو کر کے سنو, کہ ظالم پکار رہے کہ اکبر کی گردن کو کاٹ, اکبر کی گردن کو کاٹ. چاقو سے گردن مارنا چاہتے تھے اکبر الدین اویسی کی. جب گولی لگ کر جا کر مرتا ہے تو ایڈیٹر صاحب لکھتے ہیں شہید ہے. ارے لعنت ہے تم پر ایڈیٹر صاحب کہ تم ایک ظالم کو شہید کا رتبہ دے رہے ہو. اگر کوئی تمہارے بیٹے کے ساتھ یہ حرکت کرتا ایڈیٹر صاحب, یا تمہارے داماد کے ساتھ کرتا, تو کیا تم اس کو شہید لکھتے؟ اکبر الدین اویسی تمہارا دینی بھائی ہے یا نہیں, مجھے بولو. تم ہم اس کے کٹر مخالف ہو گئے سیاسی طور پر, مگر کیا کلمے کا رشتہ ختم ہو چکا؟ وہ رشتہ جس کو اللہ کی ذات نے باندھا. خون کے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں, کلمے کا رشتہ ہرگز نہیں ٹوٹ سکتا. تم کلمے کے رشتے کو پاس و لحاظ نہیں رکھے اور تم شہید لکھتے اس کو. افسوس ہے تمہاری سوچ پر, گند ہے تمہارے دماغوں میں, فتور ہے تمہاری سوچ اور فکر میں. تم قوم کے دشمن ہو. تم سنگ پریوار کے ایجنٹ نہیں, بلکہ تم خود سنگ پریوار ہو. وہ بچہ بھی نہیں مرتا اگر اس کے باپ, اس کا چچا ان بچوں کو لے کر نہیں جاتے وہاں پر. وہ گئے وہاں پر اور موت کا شکار ہوئے. کل اگر کسی پہ حملہ کریں گے تو کیا خاموش بیٹھیں گے؟ اگر تم مجھ پہ حملہ کرو گے تو میں کیا خاموش بیٹھوں گا؟ کیا میں کوئی چوڑی کا بچہ ہوں, کوئی مرغی کا بچہ ہوں کہ منڈی توڑ دیں گے؟ ان ہاتھوں میں بڑی طاقت ہے, یاد رکھو. ذمہ داری کے بوجھ سے خاموش بیٹھا ہوں. ایک شریعت کی ذمہ داری ہے, مگر کوئی خاموش نہیں بیٹھ سکتا. یہ سوچ ہے ان لوگوں کی, کیسا کرنا, ختم کر دینا. کون سا اچھا کام کیے, کس کو فائدہ ہوا, کس کو نقصان ہو رہا ہے, آج مجھے بتاؤ. جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, جو لوگ پھول کا ہار پہنے, میں تم سے کہنا چاہ رہا ہوں بابو وہ تمہارا نقصان کر دیا. تم اب زندگی بھر چندرائن گٹے کی خواب دیکھنا بند کر دو. تم پہلے بھی خواب دیکھتے تھے, اب خواب مت دیکھو, اب خواب دیکھنا بند کر دو. اب تو چندرائن گٹے کا حلقہ ایسا رہے گا کہ اکبر الدین اویسی انشاءاللہ تعالی نامینیشن داخل کریں گے اور پورے حلقوں میں خالی تقریریں ہوں گی, اور آخری ایک جلسہ چندرائن گٹے میں ہوگا اور اکبر الدین اویسی
60,000 نہیں بلکہ 1,00,000 کی میجورٹی سے کامیاب ہوں گے. مسلمانوں، آج آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے کہ کیا تم چاقو، تلوار، گولی کو برداشت کرو گے یا اپنی ووٹ کی طاقت کو دیکھو گے؟ کیا تم ظالموں کا ساتھ دو گے یا مظلوموں کا ساتھ دو گے؟ تم کس کا ساتھ دو گے؟ تم اختلاف کرو ہم سے، ہم کو اختیار نہیں ہے روکنے کا، مگر تم یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ پوری قوم کو بدنام، اغیاروں کی خوشیوں میں اضافہ. ایڈیٹر صاحب، آپ نے لکھا اخبار میں کہ میرا بجٹ استعمال نہیں ہوتا. ایک ایم پی کو اتنا کروڑ روپئے دیے. ایڈیٹر صاحب، آپ کو سیاست کی الف بیتے سے نہیں آتی. آپ ایئر کنڈیشن کے کمروں میں بیٹھ کر جی حضور کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ تعریفیں سن کے سینہ پھولا لے کے خوش ہو جاتے. ایم پی دیکھو کیسا ہے، پیسے نہیں خرچہ کیا، 2 کروڑ روپئے ایم پی کو ملتے. ایڈیٹر صاحب، میں حلقے ملک پیٹ کی عوام سے وعدہ کیا تھا، یہی اعظم پورے میں جلسہ ہوا تھا، تمام لوگوں نے کہا تھا کہ اس وینڈ کی وجہ سے ٹریفک رکتی ہے. ماں باپ نے کہا کہ بچوں کو سکول کر لے کے جاتے ہیں سکوٹر پر، آٹو میں ہمارے بچے جاتے ہیں، گاڑیوں میں ہمارے لوگ کام کرنے جاتے ہیں، ٹریفک میں جام ہو جاتا ہے، پھنس جاتے ہیں. میں نے اپنے وعدے کی الحمدللہ اللہ نے اس کو تکمیل کروایا. 2 کروڑ بجٹ ہے، 1,85,00,000 یہاں پر دیے. 1,85,00,000 سے الحمدللہ کام چل رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ دسمبر تک انشاءاللہ تعالی وہ کام مکمل پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا. ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ڈیولپمنٹ لانا چاہتے ہیں، یہ ترقیاتی کام ہو، لوگوں کی مشکلوں میں کمی ہو، مگر نہیں، آپ کو تنقید کرنا ہے. بنگال میں کمیونسٹوں کا خاتمہ ہو گیا. ایڈیٹر صاحب، آپ جس کو اپنا قریب کرتے ہیں انہیں تباہ برباد ہو جاتا. نہیں معلوم کون سی جڑی بوٹی آپ کے پاس ہے کہ جس کو آپ قریب کرے بیچارہ گیا. بڑے کامریڈ بنے تھے آپ، اب ایک اور یعنی ممتا بنرجی نے بنگال سے کمیونسٹوں کا صفایا کر دیا. وہ جو محمد سلیم صاحب حیدرآباد آ کر تقریریں کیے مجلس کے خلاف، 2009 کا پارلیمنٹ الیکشن ہارے، یا آ کر تقریریں کیے، دلی میں مجھ سے کہا کہ اب کے بار اویسی صاحب آپ کا جیتنا بڑا مشکل ہے. میں نے کہا سلیم صاحب، آپ میری فکر مت کرو، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، میں دہریہ نہیں ہوں، میں اللہ اس کے رسول کو ماننے والا ہوں. مجھے عوام پر پورا بھروسہ ہے، مجھے اللہ کی ذات پر اٹوٹ بھروسہ ہے. آپ اپنی فکر کرو، آپ کا کون ہے؟ نہ آپ اللہ کے ہیں نہ رسول کے ہیں. اور ہوا کیا؟ وہ ہارے الیکشن، پھر اسمبلی کا الیکشن لڑے، پھر ہار گئے عورت سے، ممتا سے. تم ممتا کا مقابلہ نہیں کر سکے تو ہمارا مقابلہ. سلیم صاحب، وہ ممتا بنرجی کا تو مقابلہ نہیں کر سکے. نندی گرام، سنگور، مرشید آباد کے ایک ایک مسلمانوں نے تمہاری خلاف ووٹ دیا. ایڈیٹر صاحب، آپ تو کامریڈ ہیں، آپ جانا تھا بنگال کو، جا کر بولنا تھا ایسا کیا میں ویسا کیا. نہیں جا سکے آپ. اپنے چمچوں کو بھی جانا تھا یہاں سے، وہ بھی بیچارے نہیں جا سکے. صفایا ہو گیا. تو آج لکھتے ہیں کہ نہیں، حیدرآباد، آندھرا پردیش میں مسلمانوں کا تعلیمی موقف خراب ہے اور اس کی ذمہ دار مجلس اتحاد المسلمین ہے. میرے پاس عزیزان ملت سچر کمیٹی کے سیکرٹری ابو صالح شریف کا ایک آرٹیکل ہے. ابو صالح شریف ہندوستان کا مایا ناز اسٹیٹسٹیشین جس نے سچر کمیٹی کو لکھا بنایا، اس ابو صالح شریف نے ریکارڈ دیا کہ مغرب بنگال میں
مسلمان جو 2007 اور 8 میں کتنے مسلمان میٹرک کا ایگزام پاس ہوتے ہیں ایڈیٹر صاحب سنیے؟ صرف 15% مسلمان بنگال میں ایس ایس سی کا امتحان پاس ہوتے، اور دلت کتنے پاس ہوتے؟ 17%، باقی 40%۔ پھر مڈل اسکول مسلمان 50%، دلت 52%، اور ادرس دوسرے 62%۔ پرائمری اسکول لیول پر کتنے مسلمان؟ 85%، دلت 90%، ادرس 90%۔ ایڈیٹر صاحب یہ کیا ہے؟ آپ ذرا پوچھنا تھا آپ کے دوسرے کامریڈ سے، یہ کیا ہے؟ یہ 35 سال حکومت کر کے یہ دیے، 35 سال بنگال میں کمیونسٹوں نے حکومت کی، اور صرف 15% مسلمان کا پاس ایس ایس سی میں۔ اور پھر کلکتہ کی پولیس میں 511 مسلم سارجنٹ کا تقرر ہوا، جس میں سے صرف 11 مسلمان۔ فائر سروس میں 605 لوگوں کا تقرر ہوا، یہ 2009 اور 11 میں، جس میں سے صرف کتنے 9 مسلمان 605 میں سے۔ فوڈ کارپوریشن آف انڈیا 565 میں سے صرف 12 مسلمان کا تقرر۔ یہ کیوں نہیں لکھتے آپ؟ ارے شرم تم کو نہیں آتی؟ پوچھنا تھا کامریڈ سلیم سے، لینن زندہ باد کے نعرے مار کر پوچھنا تھا، مارکس زندہ باد کے نعرے مار کر پوچھنا تھا۔ ارے ہم تو جذبات ملاتے نا آپ کو، آپ بولتے کہ بات کرے کہ ان کے جلسوں میں نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر کی صدائیں گونج ہوتی۔ ارے ہوتی اس لیے کہ ہمارے لیے نعرے حیات ہے، یہ مسلمان کے لیے نعرے حیات ہے، اور جب مسلمان نعرے تکبیر بولتا ہے تو جسم میں ایک حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کارل مارکس زندہ باد بولے کہ دیکھو مردار بن جاتے ہیں آپ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوسرے ایڈیٹر صاحب، دو گروپوں کی لڑائی، زمین کا تنازع۔ ایڈیٹر صاحب آپ کیا نصر ہاؤسنگ سوسائٹی کو بھول گئے؟ 1982 نصر ہاؤسنگ سوسائٹی، اس کے بعد اب بعد میں بولوں گا۔ انجیا کے زمانے میں کیا ہوا تھا؟ چریان پیلس کا جھگڑا، اور پھر آپ جس سوسائٹی کے صدر ہیں، کیا آپ نظام دکن کی اولاد کو ان کا حصہ ان سے کیوں محروم کر رہے ہیں؟ وہ زمین کا جھگڑا ہے، دے دو ان کا حق، ان کو بھوکے مر رہے ہیں نظام دکن کی اولاد، آپ نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے آپ؟ جھگڑا کس کا ہے؟ جھگڑا تو آپ کا ہے ایڈیٹر صاحب۔ اکبر الدین اویسی پر حملہ ہوا تو آپ ایک خاں کمشنر کو بول کے رات کے اندھیرے میں اپنی بڑی گاڑی میں نہیں، رکشک گاڑی میں بیٹھ کے ایئرپورٹ کو بھاگے آپ۔ میں جانتا ہوں پرسوں رات کو 1:20 پہ آپ واپس آئے، وہ بھی جانتا ہوں۔ اب تو آپ کے دیواروں کو کان لگے ہمارے۔ ایک بار غفلت ہو گئی، دوبارہ غفلت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہر وقت یہ کام کریں گے، کچھ بھی نہیں مگر انگلی کاٹ کے شہیدوں میں شامل ہونے کی پوری کوشش۔ اور پھر اوپر سے عزیزان ملت ہماری پولیس، میں ایک مرتبہ ایک جلسے میں تھا، مرحوم عاقل صاحب تقریر کر رہے تھے، تو میرے خیال سے عزیز اور اعظم کا انکاؤنٹر کے بعد کے جلسے کی بات کہہ رہا ہوں کہ شہید اعظم اور شہید عزیز کے انکاؤنٹر کے جلسے کے بعد جلسہ ہو رہا تھا، تو مولانا عاقل نے کہا کہ جب پولیس بنی تو اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا کہ شیطان نے کہا لو آج ہم صاحب اولاد ہو گئے۔ تو ہمارا یہ پولیس کا حال یہ،
عبد القیوم خان صاحب شہر حیدرآباد کے کوتوال، شہر حیدرآباد کے لیے، یعنی روز 1 کروڑ روپیہ خرچ کرنا ہے کوتوال حیدرآباد، مگر اس کے باوجود بھی پولیس کا گڑھا ایسا ہے، غارت کا گڑھا ہے، بھرتا ہی نہیں ہے۔ 365 کروڑ روپیے، اور شہر حیدرآباد میں آئے دن قتل، چوریاں، ڈکیتی، روڈ پہ قتل ہوتا ہے، جو دل میں آتا لوگ کرتے جاتے ہیں، عام شہری کی زندگی عذاب بن چکی ہے۔ میں تو کوتوال حیدرآباد سے کہنا چاہوں گا کہ کوتوال صاحب، یہ ایڈیٹرز حضرات کی ذمہ داری آپ نبھائیے ان کو، مگر ذرا غریبوں کی تو فکر کریے۔ اور ہمارے معاشرے کا تو برا حال، ہمارا حال کیا ہے؟ ارے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، رسول ہمارے لیے کافی ہے، دعا کرو، بھیک مانگو اللہ سے۔ نہیں، ہم کیا کرتے؟ وہ گھر میں برکت نہیں آ رہی، پیٹ میں درد ہو رہا، وہ فلاں کاروبار نہیں ہو رہا، تو کہاں جائیں گے؟ عامل صاحب کنے، عامل صاحب کے پاس جا رہے، عامل صاحب کے پاس یہ لمبی لائن ہے، دیکھنے والے دیکھے تو بولنا کہ کیا یہاں پر پکچر کی بکنگ ہو رہی کیا؟ کھڑے ہوئے عامل صاحب سے ملنا ہے۔ عامل صاحب کیا کرتے؟ اچھا تیرے گھر میں ایسا ہو رہا، تیرے کاروبار میں ایسا ہو رہا، اچھا تیرے کو ایسا دکھ رہا، تیرا کوئی نلہ مت دے رہے، ٹھیک ہے، کل آ تو یہ چیزیں لے کے آ۔ کہاں سے لے کے آنا؟ وہ دکان سے لے کے آنا۔ کیا لے کے آنا؟ وہ خوشبو، ہاں وہ بھی 4 نیمبو 1 ناریل۔ اچھا لے کے کہیں سے بھی نہیں آنا، اس کی دکان سے لانا۔ ان کے پاس لکھ جاتے، انہوں اللہ کو معلوم کیا کرتے، عام فاٹ سب پڑھتے، اس کے بعد بولتے جا تیرا کام ہو گیا۔ یہ بیچارہ بڑا خوش ہوتا، اب دیکھو میں فریش فیل کر رہا ہوں، لائٹ فیل کر رہا ہوں ایک دم۔ ارے بے وقوف، انہیں کیا کریں گا؟ انہیں عامل، انہیں تمہارے کو بیوقوف بنانا، اس کے پاس کچھ طاقت نہیں ہے۔ طاقت اگر ہے تو صرف اللہ 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 کے پاس، صرف اللہ اللہ کے پاس ہے۔ کوئی تمہاری دعا کو اگر قبول کرتا ہے تو اللہ، تمہاری اگر کوئی تکلیف ہے تو بھیک مانگو اللہ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر بھیک مانگو۔ حضرت علی کا، امام حسن کا، امام حسین کا، فاروق اعظم کا، صدیق اکبر کا، عثمان غنی ذو النورین کا وسیلہ دے کر دعا کرو، اللہ قبول کرے گا۔ پیران پیر کا وسیلہ دے کر دعا کرو، غریب نواز کا وسیلہ دو، ارے اللہ سے مانگو، مانگ کے تو دیکھو نا۔ تم اللہ سے نہیں مانگتے، نہیں عامل صاحب ہے۔ ارے بیوقوفو، برکت اگر گھر میں آنے کا ہے تو نماز پڑھو، گھر میں پورے نماز پڑھو، قرآن پڑھو، سورہ بقرہ روز پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، قل اعوذ برب الناس پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، گھر میں برکت آئے گی۔ نہیں عامل صاحب، کیا عامل صاحب کیا زندہ طلسمات ہے؟ ہر مرض کی دوا عامل صاحب کنے ہے۔ اکبر الدین اویسی پہ حملہ ہوا، دواخانے میں بعض لوگ آئے میرے پاس، صاحب ایک پہنچے ہوئے آدمی ہے، انہیں ملنا چاہ رہے آپ سے۔ ملا میں نہیں ملتا کس سے بھی، میں سمجھ گیا تھا کس کی بات کر رہے۔ نہیں صاحب بہت پہنچے ہوئے، میں نے کہا میں بھی بہت پہنچا ہوا ہوں۔ نہیں صاحب ان کے پاس فلاں فلاں اتنے، ارے میلا چھوڑ، انہیں پہنچا ہوا ہوں گا، میری پہنچ مدینے تک ہے، وہی کافی ہے میرے لیے۔ میرے پاس اگر کوئی چیز ہے تو صرف اللہ ہے میرے پاس۔ میں کمزور ہوں، مظلوم ہوں اور مظلوم رہوں گا، میرے پاس صرف میرا اللہ ہے، وہ کافی ہے میرے لیے۔ میرے کو کوئی پہنچنے بھائی کیا بہت پہنچی ہو، کوئی پہنچی بھی نہیں۔
مجھے اگر کسی کو بولنا ہے تو اہل دل کو بولوں گا, اہل اللہ کو بولوں گا. اللہ کے متقی پرہیزگار بندوں سے میں نے گزارش کی, مل کر کہا, گھر کو جا کر کہا کہ دعا کرو آپ اکبر الدین اویسی کی صحت کے لیے, آپ کی دعاؤں میں اثر ہے. اور وہ لوگ ایسے لوگ تھے جن کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آتا. یہ لوگوں کو دیکھ کر آپ کو دل بولتا بھاگ یہاں سے بھاگ. وہ اہل دل ہیں, ان سے بولو جا کے. اگر پریشانی ہے تو ان لوگوں کے پاس جاؤ مسلمانوں جو شریعت کے پابند ہیں. تم شریعت کے پابند لوگوں کے پاس نہیں جاتے. یہ نیمبو کاٹنے والے, یہ ناریل پھوڑنے والے, یہ گندگی غلاظت میں بیٹھ کر کیا کیا علم پڑھتے, ان کے پاس تم جاتے. لا حول ولا قوت. تم اللہ والوں کے پاس جاؤ. آج بھی ہیں اللہ والے جو دن اور رات صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں, جن کو رات کی نیند نہیں معلوم, جو رات رات بھر دعا کرتے رہتے ہیں, نوافل پڑھتے رہتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں. تم اور ہم نہیں جانتے ان لوگوں کو. میں جانتا ہوں ایک ایسے آدمی کو, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. ان سے جا کر بات کرو, ان کو بولو. مگر ہم نہیں جانتے, ہم نہیں جائیں گے. اور پھر اب معلوم ہوا کہ ایک بھابھی بھی ہے. ایک بھابھی, سلطان شاہ یہاں بھابھی. وہ بھابھی کون ہے؟ یعنی گندگی صاف کرنے والی. اور پورے کے پورے ہمارے لوگ وہاں پر باہر سے فون کر رہے ہیں اس کو, بھابھی میں پریشان ہوں, بھابھی ایسا ہو رہا. ارے یہ بھابھی کون ہے بھائی؟ یہ بھابھی کیا کرے گی؟ یہ عامل صاحب کیا کریں گے؟ یہ چور ہیں, یہ تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں مسلمانوں. یہ تم کو اللہ رسول سے دور کر رہے ہیں. یہ کبھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا, یہ چھو چھا کرنے والوں کو. ارے ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اللہ سے رجوع ہو جاؤ, بھیک مانگو اللہ سے, اللہ ہی دینے والا ہے. مگر نہیں, عامل صاحب, بھابھی. اب آپ دیکھیں گے کہ آج میں تقریر کر دیا, یہ پورے مخالفین مجلس کل جائیں گے عامل صاحب کہنے, آپ کو ایسا بولا انہیں, بھابھی تم کو ایسا بولا انہیں. میرے پہ الحمدللہ کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے. الحمدللہ میرے پہ کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. اگر اثر ہوگا تو اللہ کی وجہ سے ہوگا, تمہارے چھو چھا سے نہیں ہو سکتا مجھے. یہ پورے جاتے ان کے پاس, یہ تسلیمہ نسرین کے بھائی بہن پورے ان کے پاس, یہ پورے کے پورے گستاخ رسول وہاں پر, یہ پورے قادیانی وہاں پر. اور ہم غلامان رسول اللہ کے دربار سے رجوع ہو جاتے, یہ پورے وہاں پر. میں تو سلام کرتا ہوں سلطان شاہی کے ان نوجوانوں کو, اچھا کیے. پولیس کیا کر رہی؟ اس کے گھر سے تمام نکلے, انڈے بنڈے گنڈے کیا کیا نکلے. اس کو گرا, عورتیں نکلی وہاں سے. کاروبار کا اڈا, جسم فروشی کا اڈا بن چکا. مسلم عورتوں کے ساتھ استحصال وہاں پر ہوتا ہے. پولیس کیا کرتی؟ ٹاسک فورس لے کے گئی جی, جادو ٹونا کا کیس بک کر کے چھوڑ دیا اس کو. ایڈیشنل ڈی سی پی ٹاسک فورس سرینیواس, تو اس لیے ایکشن نہیں لیا کیونکہ ان عورتوں میں تیری بہن تھی کیا؟ وہ بچے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرے جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا تھا, جو ہماری ماں اور بہنوں کا استحصال کر رہا تھا, جسمانی اور معاشی. ان بچوں نے حملہ کیا. اگر پولیس حرکت نہیں کرے گی تو ماب وائلنس ہوگا. اس کی ذمہ دار پولیس ہے. جس طرح ورنگل کی خواتین نے ایک شخص نے ایک بچی کو ریپ کیا, عصمت ریزی کی, تو پولیس کی گاڑی سے اتار کر اس کو جلا دیا. خدا نہ خواستہ یہ منظر حیدرآباد میں نہ ہو جائے. اور ٹاسک فورس 307 کا مقدمہ بچوں کے اوپر, 307 کا مقدمہ. کیا کیا بچے؟ وہ گندگی کو صاف کر رہے تھے.
عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جتنے اڈے ہیں ان کو برخاست کرنا ہے. میں تو پورے عاملوں کو دعوت دے رہا ہوں، کر کے دیکھو میرے پہ، پورے ایک ہو کے کر کے دیکھو، کچھ نہیں ہوتا میرے کو. ہوں گا تو اللہ کی ذات ہے میرے لیے، وہی کافی ہے میرے لیے. میں مدینے کے گلیوں کا کتا ہوں، میرے کو وہاں سے اڈی ملی تو میری کامیابی. عزیزان ملت اسلامیہ، ڈٹ کر مقابلہ کرو ان تمام لوگوں کا. یہ دیمک کی طرح ہم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کھا رہے ہیں ہم کو، لوٹ رہے ہیں غریبوں کو. میں غریب بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، اور افسوس تو یہ ہے کہ پیسے والے گاڑیوں میں جاتے رات کو، لوگاں پہچاننا نہیں ان کو. گاڑی میں جا کے بھابھی، عامل صاحب، ارے یہ غلیظ لوگ ہیں. کیا کرو گے تو کیا تمہارے کاروبار میں برکت آئے گی؟ اگر خدا نہ خواستہ برکت آئے بھی گئی تو برکت نہیں ہوگی، وہ تمہارے لیے عذاب بن جائے گا. برکت آتی ہے تو اللہ کی وجہ سے. اگر گھر میں برکت آنا ہے تو ختم قرآن کرو، قرآن پڑھو، ختم بخاری کا اہتمام کرو، قصیدے بردے پڑھو، ختم خواجگان کرو، قصیدے غوثیہ پڑھو، اللہ والوں کو بلاؤ، ان کی صحبت کو اختیار کرو، ان کو بلاؤ کہ میرے گھر میں آ کر دعا کرو، جو شریعت کے پابند ہیں. مگر ہمارا مزاج یہ نہیں. ایک طرف یہ قاتلاں، ایک طرف یہ بانکڑے پہلوان، ایک طرف یہ ظالم ایڈیٹر، اب یہ عاملہ، یہ پورا ڈیڈلی کمبینیشن، یہ ایک طرف مل کے، اور اوپر سے یہ قادیانی لوگ، ختم نبوت کے منکرین. یاد رکھو قادیانی، تم غدار ہو، تم سب سے بڑے ظالم ہو اس سرزمین پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اللہ کے آخری نبی ہیں. میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، سور ہے. یہ تمام کے تمام مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش، اور ان قادیانیوں کا مقابلہ ہم تمام کو ایک ہو کر کرنا ہے. اور یہ قادیانی لوگ آج جکبر الدین اویسی پر حملہ کیا، ان کی تائید کر رہے. کون ہے یہ سونی گروپ؟ یہ تمام کے تمام تائید کر رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ ہم متحد رہیں. ہم دلی کی حکومت سے بھی کہنا چاہ رہے، یہ رام دیو بابا کے اچھال کود میں نہ کھواؤ. آپ انہیں بول رہا آپ بیٹھ رہے، انہیں بول رہا انہیں اٹھ رہے. ارے بیچارہ یوگا کرانے والا ہے، آپ کیوں یوگا کر رہے؟ مگر احتیاط سے کام لو کانگریس والوں. مرکزی حکومت، میں تم کو وان کر رہا ہوں، یہ بابا رام دیو بڑا خطرناک، یہ سنگھ پریوار سے زیادہ خطرناک، یہ تم تمام سیکولرزم کے لیے مضر ہوگا. اس لیے احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور ہم کانگریس کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو مطالبات مجلس اتحاد المسلمین نے سامنے رکھے ہیں اس کو پورا کیا جائے. اکبر الدین اویسی کے لیے دعا فرمائیے، انشاءاللہ تعالی ضرور اکبر آپ کے درمیان میں آئے گا. اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اکبر الدین اویسی کی مکمل صحت یابی کے بعد انشاءاللہ تعالی ایک جلسہ چنچل گوڑا جونیئر کالج میں ہوگا. پٹاخے جب پھوڑیں گے آپ اور ہم مل کر، پھول کا ہار جب بتائیں گے پھول کا ہار کیا ہوتا، ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں تو صرف سبسٹیٹیوٹ کا رول ادا کر رہا ہوں تقریر کے معاملے میں. میں ایسا تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں. میں جو ہے کرکٹ میں کہتے بیسک کھیل کے چلے جاتا ہوں. اکبر الدین اویسی اوپننگ پلیئر دھواں دھار،
इंशाअल्लाह ताला कुछ फर्क नहीं आया किसी चीज में। हमारे दुश्मन बोल रहे थे हाथ को क्या होगा, वो गुर्दा अच्छा नहीं है, वो पैर को ऐसा नहीं है, सब अच्छा है मेरे भाई। हाथ इतना ताकतवर होगा कि तुम्हारे गिरेबान से खेलेगा इंशाअल्लाह ताला। दुश्मनान इस्लाम के गिरेबान से पकड़कर मजलूम मुसलमानों की हक के लिए लड़ेगा अकबरुद्दीन ओवैसी। गुर्दे की बात, जिस्म की बात सब भूल जाओ, बस दुआ करो कि आइंदा महीने का ऑपरेशन है। मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है, अल्लाह हम तमाम के लिए काफी है, अल्लाह हमारे लिए काफी है। इसीलिए हमको उलमाए कराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के रोशनी में बताया कि मुसीबत जब आती है पुकारते रहो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। यही चीज हमको कामयाब करेगी और इंशाअल्लाह ताला अकबरुद्दीन ओवैसी आएंगे, अवाम की पहले से ज्यादा खिदमत करेंगे। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा किया जाता है और जलसे की बर्खास्तगी का ऐलान किया जाता है।